میں کوئے محمد رمضان المبارک کے پرنور دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج الحمدللہ ہم سب احباب دوسرے عشرۂ مغفرت میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہمیں ہر لمحہ ہی اپنے رب کے حضور معافی کا طلبگار ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس عشرۂ مبارک میں ان ایام میں اپنے رب کے حضور معافی مانگنی چاہیے۔ اور خاص طور پر میں اپنے نوجوان بھائیوں کو مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا کہ آپ آئیں ان راہوں کے اوپر، اپنے رب کے حضور معافی مانگیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق چلنا شروع کریں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب ایک نوجوان شخص اللہ رب العزت کی عبادت میں آ کے بیٹھتا ہے، ریاضت میں بیٹھتا ہے، تو اس وقت ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکۃ، کہ عرش کا رب فرشتوں میں بیٹھ کے اس اپنے نوجوان عبادت گزار بندے کے اوپر فخر فرماتا ہے۔ یقول، اللہ فرماتا ہے، انظروا الی عبدی، فرشتوں میرے اس نوجوان بندے کی طرف دیکھو تو صحیح، تارکا شہوتہ من اجلی، کہ اس انسان نے میری وجہ سے، مجھ سے ڈرتے ہوئے اور میری رضا کی خاطر اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر دیا اور میری عبادت میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو یہ نوجوان، عمر اس کی 20 سال ہے، 25 سال ہے، 30 سال ہے، لیکن سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنی نیند کو ترک کر کے میری بارگاہ میں آ گیا۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ عرش کا رب ایک نوجوان کے اوپر فخر فرما رہا ہے۔ ہمیں نوجوانوں کو اس جانب آنا چاہیے، اور وہ ایک شعر بھی ہے کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری است، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، کہ جوانی کے اندر توبہ کرنا، رب کے حضور آ جانا، یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ اور جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کے عالم میں تو بوڑھا جو بھیڑیا ہوتا ہے وہ بھی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ جب انسان بوڑھا ہو جائے تو اس وقت کوئی چارہ کار باقی نہیں رہتا، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، گناہ کر ہی نہیں سکتا، تو اس وقت مسجد میں آ کے بیٹھ جانا یہ اتنا بڑا کمال نہیں ہے۔ کمال اس وقت ہے جب جسم کے اندر گناہوں کی طاقت موجود ہے، اس کے باوجود انسان اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑ دے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ہم سب نوجوانوں کو، تمام مسلمانوں کو معافی کا طلبگار بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اس معافی کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ایک ارشاد گرامی ہے کہ انسان توبۃ النصوحہ کرے، اور کہ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ ثم لا یعود الی الذنب کما لا یعود اللبن الی الدر، کہ توبہ کرنے کے بعد انسان پھر گناہوں کی طرف پلٹ کے نہ دیکھے، کہ جس طرح دودھ تھن سے نکل جائے پھر واپس تھن میں نہیں جاتا، اسی طرح جب انسان توبہ کر لے واپس پھر گناہوں کی طرف نہ جائے۔ خالق کائنات ہمیں اپنی اس توبہ کے اوپر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، آئیے اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کے موضوع کی جانب، جو کہ ہے محاصرہ شیب ابی طالب۔ مشرکین مکہ جب ہر طرح کے حربے آزما چکے تو اب انہوں نے بنو ہاشم کے اوپر مزید ظلم و ستم کی حدیں بڑھا دیں اور مسلمانوں کے اوپر بھی ظلم و ستم کی انتہا کر دی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب بنو ہاشم کو لے کے شیب ابی طالب میں چلے گئے، اور وہاں جا کے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، پتے کھا کے گزارا کیا، کوئی چیز کھانے کے میسر نہیں، اور سوشل بائیکاٹ ہو چکا۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بسم اللہ کیجئے اور ناظرین کو بتائیے کہ قریش مکہ جب حضرت نجاشی کے دربار سے مایوس ہو کے واپس لوٹے تو پھر انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف کیا اقدام کیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عشرۂ مغفرت کا یہ پہلا دن ہے اور 11 رمضان المبارک پر نور لمحات ہیں، اور جیسا کہ ابھی آپ نے پروگرام کا تعارف بھی کروا دیا کہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اسلام قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، اور انہوں نے صحابہ کرام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ مہمانوں کا بڑا ریگارڈ کیا تھا۔ تو جب قریش مکہ کی وہ سازش بھی ناکام ہوئی اور سفارتکاری جو انہوں نے کی تھی
اس میں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور صحابہ کرام معزز و مکرم وہاں رہنے لگے۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں کہ ہماری چال جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو رہی۔ تو پھر انہوں نے بالآخر وہ جسے کہتے ہیں نا ایک ایکسٹریم ایفرٹ، کہ اپنی حدوں کو چھو دینا اور ظلم و ستم کی آخری حد پہ آ جانا، تو وہ آخری حربہ ان کے پاس یہی تھا کہ وہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شمع حیات کو نعوذ باللہ گل کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی جان کو تکلیف دینے کی کوشش کریں۔ ابھی یہ آیت واللہ یعصمک من الناس، یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمانے والا ہے اور کوئی آپ کو جان نہیں لے سکے گا، یہ آیت تو مدینہ پاک میں نازل ہوئی۔ مکی دور میں یہ وعدہ ابھی تک باقاعدہ اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے یہ کوشش ایک دفعہ نہیں کی، 2 دفعہ نہیں کی، بلکہ اگر ہم پوری سیرت میں گنیں کہ کتنی دفعہ حضور پہ قاتلانہ حملے کیے گئے تو وہ تعداد تقریباً 7 سے 9 تک بنتی۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تھریٹ کرنے کی جو کوشش کی گئی وہ بھی بار بار کی گئی۔ اب اس میں ایک کوشش تو وہ تھی کہ جب ہجرت کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے باہر محاصرہ کیا گیا تھا، ایک کوشش وہ تھی کہ جب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں پیچھا کر کے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، پھر ایک کوشش وہ تھی کہ جب زہر آلود بکری کا ایک یہودی عورت نے گوشت کھلا کر آپ کی زندگی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تھی، پھر ایک کوشش وہ تھی کہ جب ابو جہل نے ایک بڑا پتھر جو ہے وہ مار کر نعوذ باللہ یہ کوشش کی تھی، ایک کوشش وہ تھی کہ جو بنو ندیر کے یہودی قبیلے نے ایک چھت کے اوپر سے بہت چٹان گرانے کی کوشش کی تھی، اور اسی طرح ایک کوشش حضرت فضالہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اپنی بغل میں خنجر چھپا کے حضور کے پیچھے طواف کے چکر لگا رہے تھے۔ تو بار بار کوششیں ہوئیں، لیکن میں یہاں اگر کمپیریزن کروں تو جو بڑے بڑے دنیا دار ہوتے ہیں، شخصیات اور سیلیبریٹیز ہوتی ہیں سیاسی، اگر ان میں سے کسی کے ساتھ ایسی کوشش کی جائے تو وہ تو پھر اس کو اپنے لیے ایک سٹنٹ بنا لیتا ہے کہ شہرت کا ذریعہ بار بار تقریروں میں بتاتا ہے جی میرے ساتھ تو یہ ہوا، میرے ساتھ تو یہ ہوا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ آپ نے خطابات میں اس چیز کو ذکر کر کے اپنے لیے کوئی مظلومیت کا ماحول اور ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کی ہو، بلکہ آپ نے اسی طرح سادگی کے ساتھ اور اسی طرح استقامت کے ساتھ اپنے زندگی اور سیرت اور دعوت کے پیغام کو جاری رکھا۔ اسی طرح آج کے دور میں اگر کسی کے ساتھ یہ قاتلانہ حملے کی کوشش کی جائے تو 1 دفعہ 2 دفعہ وہ جتنا بھی عظیمت والا ہو نا، بالآخر اس کی شخصیت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے، اور وہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے بھائی مجھے تو اپنی زندگی پیاری ہے، اور وہ اپنے جو اس کا ایک مشن ہوتا ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں بھائی اپنے بچوں کی اپنی سب سے پہلے میری جان ہے۔ لیکن صدقے اور قربان جائیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ بار بار زندگی کے اوپر حملے ہوئے، لیکن اس کے باوجود آپ 1 انچ بھی بلکہ 1 ذرہ بھر بھی اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ اپنی اس پیش قدمی کو جاری رکھا۔ اللہ رب العزت پہ توکل کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص بھی آپ کی جو پایہ استقلال ہے اس میں کوئی لغزش لے کے نہیں آ سکا۔ اور اسی طرح یہ جو انبیاء کرام ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، ان پر بھی یہ وار کیے گئے، اور یقتلون الانبیاء بغیر حق، قرآن پاک میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ جو یہود ہیں انہوں نے کئی انبیاء کو قتل کیا، مثلا حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو اسی طرح ان کی زندگیوں کو ختم کیا گیا، لیکن رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ معاشرہ شیب ابی طالب کا تھوڑا سا پس منظر میں بیان فرما دیجئے کہ آخر کون سی وجوہات تھیں بنو ہاشم نے شیب ابی طالب کا جا کے محاصرہ کیا؟ جی، تو اس میں جب ہم پس منظر کی بات کرتے ہیں تو یہ جب باتیں شروع ہوئیں اور قریش کی جو خفیہ میٹنگز تھیں ان میں یہ فیصلے کیے گئے کہ اب ہم نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کو نقصان اس طرح پہنچانے کی اور آپ کی زندگی کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ بات حضرت ابو طالب تک پہنچ گئی۔ اور آپ کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب نے ہر موقع پہ یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ امدے لما امرک اللہ، کہ یا رسول اللہ آپ کو جو اللہ نے حکم دیا آپ آگے بڑھتے جائیں، اور آپ کی حفاظت اور آپ کی حمایت یہ حضرت ابو طالب نے اپنے ذمہ لی تھی، اور پورا خاندان بنی ہاشم آپ کے ساتھ تھا۔ تو حضرت ابو طالب اس حمایت سے ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ جب آپ کو یہ پتہ چلا کہ سازش ہو رہی ہے
تو آپ نے بنو ہاشم کے نوجوانوں کو جمع کیا، کسی کی عمر 12 سال، 20 سال، 25 سال، 22 سال، ان سب کو جمع کر کے تو انہیں فرمایا کہ لوہے کی جو سلاخیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، ان کو اٹھا کر تم نے کل حرم میں پہنچنا ہے، اور جتنے بھی کفار ہیں ان کے پیچھے بیٹھ جانا ہے اور ان سلاخوں کو اپنے کپڑوں میں چھپا کے رکھنا ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کے حرم میں داخل ہوئے۔ یعنی اس طریقے سے وہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے تھے، اور پھر ان کو مخاطب کر کے انہیں کہا یا معشر قریش اعرفتم ما ہممت بہ، کہ اے قریش کے لوگوں، سرداروں، کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں نے کس بات کا ارادہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو پھر آپ نے اپنے ان سارے بنو ہاشم کے نوجوانوں سے کہا کہ یا شباب بنی ہاشم قوموا، کہ اے بنی ہاشم کے نوجوانوں کھڑے ہو جاؤ۔ تو ان میں سے ہر ایک لوہے کی سلاخ اور تلوار اس لیے ان کو نہیں دی کہ باقاعدہ کوئی قتال مقصد نہیں تھا، بلکہ ان پہ روب ڈالنا اور ان کو یہ بتانا مقصد تھا کہ ہمارے ارادے بڑے پختہ ہیں حضور کی حفاظت میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جب سب کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیکھا تو فن کسرت قریش، تو قریش کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور جو عزم وہ کرنا چاہتے تھے ان کا ناپاک ارادہ خاک میں مل گیا، اور یہاں بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی۔ لیکن بہرحال پھر بھی انہوں نے اپنی اس ناپاک جو ایک جسارت اور نیت تھی اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش جاری رکھی۔ تو حضرت ابو طالب نے اب یہ ضروری محسوس کیا کہ اب ہمیں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کے لیے جو ہے وہ مزید کوشش کرنی چاہیے، پیرا ہونا چاہیے، ایک سیکیورٹی مہیا ہونی چاہیے، اور وہ ساری صورتحال۔ تو اس کے لیے پھر یہ شیب ابی طالب جو ہے اس کا ایک پس منظر بنا کہ آپ اس وقت جتنے بھی قریش رہتے تھے وہ مکہ ایک گھاٹیوں اور پہاڑوں کے دامن میں ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو مکہ مکرمہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کے ارد گرد پہاڑ ہے، اور کب کوئی اونچا پہاڑ ہے، کوئی ٹیلا نما ہے، پھر ان کے درمیان تنگ گزرگاہیں ہیں۔ وہ جو تنگ گزرگاہ دو پہاڑوں کے درمیان ہوتی ہے اس کو شیب کہا جاتا ہے، اور اس کو ہم اردو زبان میں گھاٹی کہتے ہیں۔ تو جو گھاٹی حضرت ابو طالب کے گھر کے قریب تھی، اس گھاٹی کو مرکز بنایا، اور حضرت ابو طالب خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی عبد المطلب کو لے کے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس گھاٹی کے ارد گرد سکونت پذیر ہو گئے حضور کے دفاع کے لیے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو حضرت ابو طالب کے ایمان کے اوپر باسیں کر کے اس دور میں فتنہ مچا رہے ہیں، اور وہ کوئی کہتا ہے جی ایمان لائے، کوئی کہتا ہے ایمان نہیں لائے، کلمہ پڑھا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ میں ان دنوں جب یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر رہا ہوں تو اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ امت کو حضرت ابو طالب کا احسان مند ہونا چاہیے، امت کو حضرت ابو طالب کی ان قربانیوں پہ نگاہ رکھنی چاہیے۔ ہمیں تو ان کے سامنے سر بھی نہیں اٹھانا چاہیے احترام کی وجہ سے کہ کتنا بڑا کردار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن اور حضور کی حفاظت کے لیے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ تھی کہ اللہ نے ان سے یہ کام لیا، یہ کام ان سے لیا گیا۔ تو ہمیں ان کے ایمان یا عدم ایمان کی باس میں بالکل نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ ان کو سلام کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اپنا کردار ادا کیا، کہ وہ سارے خاندان کو لے کے اس شیب ابی طالب، اسی لیے اسے ابھی شیب ابی طالب کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا ایک انیشیٹو تھا کہ وہ وہاں انہیں لے گئے اور حضور کو درمیان میں رکھا، اور ارد گرد سارے سکونت پذیر ہو گئے تاکہ چاروں طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی کاوشیں تھیں۔ تو مطلب گویا کہ شیب ابی طالب کا جو محاصرہ تھا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکورٹی کے لیے کیا گیا، حضور کی حفاظت کے لیے، تحفظ کے لیے کیا گیا۔ اچھا، جب وہاں پہنچ گئے بنو ہاشم تو وہاں ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کفار مکہ کی جانب؟ اچھا، اب جب وہ وہاں پہنچ گئے اور وہاں انہوں نے خود رہنا شروع کر دیا، اور یہ رہنا اس وجہ سے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو سازشی عناصر ہیں ان کی سازشوں کو ناکام بنایا جائے۔ تو جب قریش نے دیکھا کہ ہم تو نعوذ باللہ یہ ناپاک نیت جو ہے اور یہ ارادہ اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن اب خاندان بنو ہاشم اور عبد المطلب ان کے ارد گرد یہ خاندان جمع ہو گیا اور اب ہمارے لیے یہ کام مشکل ہو گیا، تو اب انہوں نے سوچا کہ چلو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اگر وہ کام نہیں پورا کر سکتے تو ہم ان سے سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، ہم ان سے معاشی اور معاشرتی بالکل قطع تعلقی کرتے ہیں۔ تو یہ سوشل بائیکاٹ کچھ اس طرح کا نہیں تھا کہ وہ ہر وقت تلواریں لے کے چاروں طرف کھڑے تھے، یا انہوں نے جو ہے وہ بالکل نقل و حرکت بند کر دی تھی، بلکہ یہاں اس محاصرہ شیب ابی طالب کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں
ان کے ساتھ اور ان کے پورے خاندان کے ساتھ لین دین کو ختم کر دیا۔ جو لفظ جو ہے وہ انصاب الاشراف میں اور سیرت ابن اسحاق میں ہے، اور حضرت ضیاء الامت علیہ الرحمہ نے ضیاء النبی شریف کی دوسری جلد میں اسے لکھا کہ اجتمع المشرکون من قریش فاجمعوا امرهم، تو سارے قریش جمع ہو گئے اور انہوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ان لا یجالسوہم، کہ نہ تو وہ خاندان بنو ہاشم کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے، ولا یبایعوا لہم، اور نہ ہی ان کو کوئی چیز بیچیں گے، ولا یدخلوا بیوتہم، نہ ان کے گھروں میں داخل ہوں گے، حتی یسلموا رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حوالے نہیں کر دیتے، ولا یقبلوا من بنی ہاشم صلحا ابدا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کبھی ان سے صلح نہیں کریں گے، ولا تاخذ بہم رأفۃ، اور انہیں بالکل کوئی نرمی اور شفقت ان کے دلوں میں حضور کے لیے یا حضور کے خاندان کے لیے پیدا نہیں ہوگی، حتیٰ یسلموہ للقتل، یہاں تک کہ نعوذ باللہ وہ حضور کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں۔ اتنا سخت یہ ان کا ناپاک ایک عزم تھا اور ارادہ تھا، اور اس کے تحت انہوں نے یہ کام کیا، اور پھر اس قدر حصار کو تنگ کر دیا کہ جتنے تاجر تھے انہیں یہ کہا کہ تم پیسے ہم سے لے لیا کرو، تم خاندان بنی ہاشم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو کوئی چیز بیچا نہ کرو۔ تو کھانے پینے کی چیزیں ملنا ان کو محال ہو گئیں، اور پیسے ہونے کے باوجود اگر وہ کچھ خریدنا چاہتے تو ریٹ کو اتنا بڑھا دیا جاتا کہ کوئی چھوٹی سی چیز خریدنا بھی ان کے لیے ممکن نہ رہتا، اور ہر طرح کی تجارت، ہر طرح کا، حتیٰ کہ یہ بھی اس میں یہ شامل تھا کہ نہ ان کے ساتھ ہم کسی بچی کا نکاح کریں گے، نہ ان میں سے کسی کا رشتہ لیں گے۔ تو پورے کا پورا ایک سوشل بائیکاٹ جو ہے وہ کیا گیا، اور پھر صرف اس کو وربلی نہیں رکھا بلکہ اس کو ایک چمڑے کے اوپر اس معاہدے کے الفاظ کو لکھا، اور لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر ایک دیوار سے لٹکا دیا، اور وہ بھی اس لیے کہ اس پہ ایک ایسا دینی رنگ چڑھا دیا جائے کہ کوئی بھی بندہ قریش میں سے پھر اس معاہدے کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ تو پوری طرح انہوں نے یہ جو بائیکاٹ ہے اس کو کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بائیکاٹ تو ہو گیا، تو ان دونوں عورتوں کا کیا کردار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے؟ کیونکہ جو عورتیں ہوتی ہیں اکثر اب آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں ان کے اندر صبر کی کمی پائی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا خاص طور پہ وہ بھی ذکر فرما دیں۔ خواتین کا اب پوری سیرت جو اب تک ہم بیان کر کے چلے آئے ہیں الحمدللہ، اس میں بار بار آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر جگہ خواتین کا بڑا جاندار کردار نظر آتا ہے، کہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کا، کہیں دیگر خواتین کا۔ تو یہ ایسا معاشرہ نہیں تھا مسلمان معاشرہ کہ جس میں خواتین کی کوئی جو ہے وہ قدر نہ ہو، بلکہ وہ بھی شانہ بشانہ جو ہے وہ مردوں کے ساتھ یہ قربانیاں پیش کر رہی تھی۔ ان دنوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور کی زوجہ محترمہ ہیں، ام المومنین، وہ عرب میں ان کا ایک بڑا مقام تھا، ان کو ایک بہت شریف النسب خاتون اور ایک باعزت تاجر خاتون کے طور پہ لیا جاتا تھا۔ تو اگرچہ حضور کے سارے خاندان کے ساتھ مقاطع ہو گیا، لیکن عربوں نے اور قریش نے حضرت سیدہ خدیجہ کے خاندان سے کہا کہ ہم سیدہ خدیجہ کو اس بائیکاٹ میں شامل نہیں کر رہے، وہ بے شک اپنے گھر میں رہیں، عزت و احترام سے رہیں، وہ کھانا کھائیں، خریدیں، یا ان تک ہم ان کی گھاٹی کے اندر وہاں بھی کھانا پہنچاتے رہیں گے۔ لیکن سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور سے کیا وفا کی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری طرف سے کسی فیور کی ضرورت نہیں ہے، کسی آسانی کی ضرورت نہیں ہے، انا مع المسلمین، میں سارے مسلمانوں کے ساتھ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جہاں باقی مسلمان ہیں میں ان کے ساتھ ہوں۔ حتیٰ کہ اگر ان سے نرمی کرتے ہوئے کوئی کھانا یا کوئی چیز ان کی طرف بھیجی جاتی تو آپ اس کو بھی فوری طور پہ جو ہے وہ سارے باقی غریب صحابہ میں تقسیم فرما دیتی، حتیٰ کہ خود لاغر ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، اور ان کی عمر اس وقت 65 برس تھی، اور اسی طرح حضرت ابو طالب جو ہیں ان کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو چکی تھی، اور یہ دونوں باوفا ہستیاں شیب ابی طالب کے 3 سال مکمل ہونے کے فوراً بعد ان کا وصال ہو گیا، جس کا ہم کل کے پروگرام میں ذکر کریں گے، جسے عام الحزن کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا سبب بھی یہی تھا کہ یہ جو سخت 3 سال ان کے اوپر گزرے، انہوں نے ہر طرح کی وفا کی اور ہر طرح سے اس وعدے کو نبھایا، لیکن ان میں سے کوئی پیچھے نہ ہٹا اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں انہوں نے کس طرح قربانی دی ہے وہ بھی ایک پوری الگ داستان ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، وہاں مسلمان اور کافر ان 3 سالوں میں اکٹھے رہ رہے تھے، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، اور مشرکین بنو ہاشم کے جو تھے وہ اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتے تھے، تو یہ اکٹھے رہنا کیسے ممکن رہا؟ جی بالکل، اس میں پہلے صرف میں چند صحابہ کا بھی ساتھ تذکرہ کر دوں جن میں جیسے آپ نے کہا کہ خواتین بھی تھیں، مرد بھی تھے، مسلم بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ تو مسلمان اور غیر مسلم
وہ خاندان بنی ہاشم کے اندر جتنے بھی لوگ شامل تھے وہ اس چیز کو دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اپنے خاندان کے اس فرد جو ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. تو غیر مسلم تو اس لیے ساتھ تھے اور مسلمان اس لیے بھی ساتھ تھے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا آپس میں جو اخلاق ہے وہ بڑا مثالی رہا. اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو ان 3 سالوں میں کلمہ پڑھنے پہ مجبور نہیں کیا. ان کو یہ نہیں کہا کہ ضرور کلمہ پڑھو، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ رہے. اور یہ بھی اس سے ایک سبق ملتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے، ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ اخلاق اور کردار دیکھ کے غیر مسلم خود بخود کلمہ پڑھنے کے اوپر آمادہ ہو جاتا ہے. تو وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی اپنائی. اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواتین ویسے ہمارے معاشرے میں بڑی جلد باز بھی ہوتی ہیں، بے صبری بھی ہوتی ہیں، لیکن وہاں ہمیں ایک ایسا منظر نظر آتا ہے کہ کسی خاتون کا تاریخ میں یہ ذکر نہیں ملتا کہ اس نے اپنے خاوند سے ان 3 سالوں میں کہا ہو کہ بس بہت ہو گیا، اب چھوڑ بھی دیں، اب اس معاشرے کو ختم کروائیں، ہم صبر نہیں کر سکتی. حتیٰ کہ میں نے پڑھا کہ خواتین رات کو سوتے وقت اپنے خاوندوں سے کہتی کہ آپ فکر نہ کریں، بچے اگر رو رہے ہیں تو ان کو میں خود خاموش کرواؤں گی. اور اس طریقے سے ان خواتین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا حق ادا کر دیا، اور اس زمانے کی ان خواتین نے بھی ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے اور کس طریقے سے اسلام کے اندر یہ تکلیفیں جو ہیں برداشت کرنی ہیں. خاص طور پہ حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں، یہ بھی ساتھ تھے. اور انہوں نے جو قربانیاں اس دور میں دی ہیں تو اس میں ان کے بیانات ملتے ہیں، ضیاء النبی شریف میں بھی موجود ہیں. فرماتے ہیں کہ رات کے وقت ہم میں سے کوئی بندہ جب چلتا تھا تو اندھیرے کے اندر کوئی گری پڑی چیز بھی اگر مل جاتی تو وہ اٹھا کے اگر کوئی کھانے والی چیز ہوتی تو اسے فوراً منہ میں ڈال لیتا. بھوک اس قدر تھی، اور وہ جو چیز بھی ہوتی بس اسے کھا لیتا. درختوں کے پتے صحابہ نے کھائے، حتیٰ کہ ان کے ہونٹوں اور منہ پہ چھالے نکل آئے خشکی کی وجہ سے، اور وہ پتے کھا کھا کے اس حد تک انہوں نے دین کے لیے، یہ دین کو اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا بلکہ اس کے لیے اتنی بڑی قربانیاں انہوں نے پیش کی ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص کی ایک بڑی، جو قادسیہ کے فاتح ہیں اور بعد میں بہت مالدار بھی ہو گئے، لیکن پہلے یہ مشکلیں کاٹیں تو پھر آسانیاں ملیں. اور مشکلات کا عالم یہ تھا کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص خود بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں باہر نکلا اور وہاں پہ جب قضائے حاجت کر رہا تھا تو قضائے حاجت کرتے ہوئے جب وہ جو ہے وہ ایک آواز پیدا ہوئی تو میں نے اس آواز سے یہ سمجھا کہ کہیں کوئی کھانے والی کوئی چیز لگتی ہے. تو جب اسے اندھیرے میں ٹٹولا اور ٹٹول کے اس جگہ جہاں کے اوپر بول و براز بھی ساتھ قریب تھا تو اس جگہ پہ جب اندھیرے میں ٹٹول کے اس چیز کو اٹھایا تو وہ کوئی جو ہے وہ ایک چمڑا تھا، اور اس چمڑے کے ساتھ کچھ گوشت تھا. تو پھر اس گوشت کو آگ پہ جلایا، جلا کے پاؤڈر کی طرح بنایا اور پانی کے ساتھ 3 دن تک میں اس کو کھاتا رہا تاکہ میری زندگی جو ہے وہ باقی رہے. اس حد تک صحابہ کرام نے اس دور میں قربانیاں دی ہیں کہ وہاں آج ہم تو اے سی رومز میں بیٹھتے ہیں اور جو ہے وہ ریشموں کا مخاب کے بستر پہ سوتے ہیں، اور ہمارے کھانوں میں بھی اتنا انتخاب ہوتا ہے کہ یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، ضد کر کے نئی نئی فرمائشیں کی جاتی ہیں. تو شیب ابی طالب میں صحابہ کی ان قربانیوں کو یاد کریں کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی اور آپ کے صحابہ نے کس قدر قربانیاں دے کے دین کو ہم تک پہنچانے میں یہ عظیم کردار ادا کیا. کیا بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ مشکلات تو تمام صحابہ کرام بھی برداشت کر رہے تھے، بنو ہاشم کے افراد بھی برداشت کر رہے تھے، تو کیا کفار میں سے کوئی ایسے لوگ تھے جن کو یہ احساس ہوا ہو کہ یہ ان کے اوپر مشکلات ہو رہی ہیں؟ کیا ایسا دیکھیں ہر جگہ پہ کچھ انصاف پسند لوگ بہرحال موجود ہوتے ہیں. یہ جو ہم ایک سب کے اوپر ایک جیسا حکم لگا دیتے ہیں نا اور پھر ہر یعنی ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. کبھی کبھی غیر مسلموں میں بھی روایات، اقدار اور ویلیوز والے لوگ موجود ہوتے ہیں، اور وہاں بھی موجود تھے. مثلا یہ جو مقاطعہ اور ایک بائیکاٹ ہوا شیب ابی طالب کا، تو اس دوران قریش میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس کو انتہائی ظلم خیال کیا کہ کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، کچھ ان کے پاس حتیٰ کہ اس قدر پیرا تھا کہ کوئی چیز اندر داخل نہیں ہونے دیتے تھے، اور جگہ جگہ پہ انہوں نے اپنے بندے کھڑے کیے ہوئے تھے. تو ایک بندہ تھا جس کا نام تھا ہشام ابن عامر العامری. یہ ایسا شخص تھا کہ گرچہ کافر تھا لیکن یہ ایک خچر کے اوپر کھانے کا سامان لاتا، اور کھانے کا سامان لادنے کے بعد شیب ابی طالب کے راستے میں رات کو 2 بجے کے قریب اندھیرے میں لے جاتا اور اس خچر کو اس شیب ابی طالب کی طرف دھکا دے کے خود واپس چلا جاتا. اور وہ جب اندر داخل ہوتا اور کسی بندے کے ہاتھ لگتا اور وہاں مسلمانوں تک کچھ
کمک کبھی کبھی پہنچ جاتی. جب یہ بات اور کفار کی اتنی CID تھی انہیں پتہ چل گیا, انہوں نے ہشام کو پکڑا اور پکڑ کے زد و کوب کیا اور پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ بصلۃ الرحم, کہ کیونکہ اگرچہ وہ غیر مسلم ہے لیکن ہماری ان کے ساتھ رشتہ داری ہے, تو میں وہ جو ایک خاندانی روایات ہیں ان کو نبھا رہا ہوں. تو انہوں نے اس کو وارننگ دی اور ان سے کہنے لگا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا. لیکن 3 دن کے بعد پھر نہ رہ سکا اور پھر اس نے مدد کی, پھر پکڑا گیا, پھر تیسری دفعہ پکڑا گیا اور انہوں نے بہت زیادہ اس کو زد و کوب کیا. لیکن اس کے باوجود اس نے یہ جو چیریٹی ورک اور یہ مدد ہے اس کو کبھی کبھی جاری رکھا. اسی طرح اور بھی ہمیں کچھ ایسے لوگ ملتے ہیں, تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ پہ ہمیں دیکھنا چاہیے جہاں انصاف پسند, مثلا مستشرقین کو ہی لے لیں, مستشرقین میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسلام پہ بہت زیادہ طعن و تشنیع کے تیر برسائے ہیں, لیکن ان میں ایسے بھی ہیں. آپ ضیاء النبی شریف کی آخری 2 جلدیں پڑھیں تو اس میں پیر صاحب نے جو منصف مزاج مستشرقین ہیں ان کا ذکر کیا ہے کہ وہ مستشرق ہونے کے باوجود حضور کے ایمان کی گواہی دیتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور تعریف میں ان کا قلم چلے بغیر نہیں رہ سکتا. تو ان کے اندر بھی کچھ منصف مزاج ایسے لوگ جو ہیں وہ موجود تھے. کیا بات ہے. مطلب وہاں اس ایام میں بھی, ان دنوں میں بھی خدمت انسانیت کا جذبہ موجود تھا. ہاں, اور وہاں پہ ایک اور ہے کہ یہ ہشام کو تیسری دفعہ جب مارا جا رہا تھا نا مدد کی وجہ سے, تو ابو سفیان پاس سے گزرا, جس نے ابو جہل کے مرنے کے بعد ایک طویل عرصہ کافروں کی سرداری کرنی تھی اور ساری جنگیں جو اسلام کے خلاف ہوئی انہیں لیڈ کرنا تھا. لیکن اس نے جب ہشام کو پٹتے ہوئے دیکھا تو اس کے منہ سے بھی ایک جملہ نکل گیا. اس نے کہا لا دعوہ, اس بندے کو چھوڑ دو, رجل یصل رحمہ, ایک بندہ ہے جو اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر رہا ہے. لا تفسدوا کل اخلاقنا, اپنے سارے اخلاق خراب نہ کرو, کچھ تو انسانیت رہنے دو. یعنی ابو سفیان جیسے بندے کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا. اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ کفر کے اندر بھی بعض لوگ ایسے تھے کہ جن کی کوئی نہ کوئی ادا اللہ کو ایسی پسند ضرور آئی کہ بعد میں وہ ان کے ایمان کا سبب بنی. دیکھیں ابو سفیان بھی کافر تھا, ابو جہل بھی کافر تھا. ابو جہل اپنے کفر میں مارا گیا, ابو لہب اپنے کفر میں مارا گیا, لیکن ابو سفیان کو بعد میں کلمہ کیوں نصیب ہوا؟ بہت سے شواہد ہمیں ملتے ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا ان کے ساتھ ایک دفعہ ابو جہل نے بدتمیزی کی تھی, تو ابو سفیان نے جا کے اس وقت ابو جہل کے منہ پہ تھپڑ رسید کیا تھا اور اس کو کہا کہ تم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ایسا سلوک کیوں کیا؟ تو یہ کچھ نہ کچھ ایسا اس کی زندگی میں عمل ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند آتا ہے, اور بالآخر اتنی اسلام کی دشمنی کے بعد بھی ان کو اسلام لانے کی توفیق مل جاتی. تو یہ بہرحال جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ بندے کو رکھنا چاہیے کہ کوئی اگر گناہ گار ہے تو اپنا کوئی ایسا تعلق اللہ سے قائم رکھے جو اس کی اصلاح کا سبب بن جائے. سبحان اللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہاں شیب ابی طالب کے ایام میں صحابہ کرام بھی وہاں موجود تھے شیب ابی طالب کے اندر, یا صرف بنو ہاشم کے افراد تھے؟ صحابہ کرام ان دنوں میں, یہ بہت اچھا سوال ہے کہ وہ صرف سارے ادھر تو نہیں تھے. ہم پہلے پچھلے پروگرام میں ذکر کر رہے ہیں کہ صحابہ کا ایک حصہ تقریباً 100 صحابہ کے قریب تو حبشہ چلے گئے. جی بالکل. اور کافی سارے صحابہ جو ہیں وہ شیب ابی طالب میں حضور کے ساتھ تھے, جن کا تعلق خاندان بنی ہاشم, خاندان عبد المطلب سے تھا. اور صحابہ کا تیسرا حصہ وہ تھا جو مکہ مکرمہ کے اندر نہ وہ شیب میں تھا نہ وہ حبشہ میں تھا, بلکہ وہ مکہ میں مشرکوں اور کفار کی ایذا اور تکالیف کے اندر زندگی بسر کر رہے تھے. تو بڑا ہی مشکل یہ 3 سال صحابہ کرام پہ گزرے. 365 دن, پھر 365 دن, پھر 365 دن. 3 سال کا یہ عرصہ کوئی آسان نہ تھا, اور اس میں صحابہ 3 جگہ تقسیم تھے. لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مایوسی کا نعوذ باللہ اظہار نہیں کیا, بلکہ پوری طرح آپ پر امید رہے, اور صحابہ کرام پر امید رہے اتنی تکلیف اٹھانے کے بعد کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح مبین عطا فرمائی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں پر یہ بھی تذکرہ فرما دیں کہ قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا, جی, تو وہ کہاں تک جا پہنچا؟ جب یہ شیب ابی طالب کے ایام تھے تو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آیات تسلسل سے نازل ہوئیں جس میں حضور کو اور صحابہ کرام کی ڈھارس بندائی گئی, اور ان کو پہلے انبیاء کے بارے میں بتا کر یہ بتایا گیا کہ ان پہ بھی ظلم کیا گیا اور انہوں نے صبر کیا, اور اب آپ بھی صبر کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. مثال کے طور پہ یہ جو آیت ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. یہ جو آیت ہے کہ اگر آپ کا رب چاہے تو سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ یک چشم زدن
اور ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں مسلمان ہو جائیں، اور کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا کہ کوئی مسلمان ہو. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کاملہ ہے. آپ کا کام ہے ابلاغ کرتے رہنا، اور خود بخود جب اللہ چاہے گا تو ان کو ایمان کی توفیق جو ہے وہ نصیب ہوگی. اسی طرح یہ جو قرآن کی مشہور آیت ہے یہ بھی اس دوران نازل ہوئی، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق کا نزول ہو چکا. اب جو چاہے وہ ایمان سے شاد کام ہو، جو چاہے وہ کفر کرے. اللہ تعالیٰ نے دونوں راستوں کی طرف رہنمائی کر دی ہے. اب جس کا چاہے جی وہی پائے روشنی. تو اب جو ہے وہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنا جو ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں. اسی طرح یہ جو آیت ہے وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، کہ آپ سے پہلے رسول جو ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی اور انہوں نے اس تکذیب کے اوپر صبر کیا، تو پھر ہم نے جسے چاہا اس کو نجات عطا فرمائی اور اس کو فتح مبین عطا فرمائی. اسی طرح فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ، آپ صبر کریں، بے شک تقوی اور پرہیزگاری والے جو ہیں ان کو اچھا انجام نصیب ہوگا. اور إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ بے شک جو صبر کرتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والے کے اجر کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یہ آیت حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا جاءہم نصرنا، کہ جہاں تک کہ جب جو ہے وہ مایوسی طاری ہونے لگی اور لوگ کہنے لگے کہ اب کیا بنے گا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہو گئی. تو اس طرح بہت ساری آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں، اور ان آیات کے نزول سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو بڑی تسکین، بڑی تثبیت، اور صحابہ کرام کو بھی بڑی تسلی نصیب ہوئی. مطلب ہر لمحہ صحابہ کرام کو صبر کرنے کی تلقین کی گئی، اور مشکلات کے اوپر ان کو کہا گیا کہ آپ استقامت کریں تو پھر نوید بھی آپ کو ملے گی، خوشیاں بھی نصیب ہوں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ان دنوں شیب ابی طالب کے 3 سال گزرے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ اسلام سے رک گئے تھے یا اپنی اس تبلیغ کو جاری رکھا؟ جی، تو یہ جو 3 سال ہے نا، یہ بڑے مشکل ہیں اس اعتبار سے کہ اس میں کوئی زیادہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، کیونکہ اسلام کو نعوذ باللہ ایک جمود کی طرف جو ہے وہ دھکیلنے کی کوشش کی گئی. ظاہری بات ہے کہ جب لوگوں کا ملنا ہی بند کر دیا گیا اور ایک سوشل بائیکاٹ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 سالوں میں بالکل شیب ابی طالب سے نہ نکلتے سوائے حج کے ایام میں. حج کے ایام میں آپ تشریف لے آتے، اور اسی زور و شور کے ساتھ پھر حتیٰ کہ بھوک ہے، فاقہ ہے، تکلیف ہے، گرمی ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ایام میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، الگ الگ جا کے لوگوں کو خیموں میں ملاقات کرتے، اور ایسے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. آپ بالکل پوری استقامت سے دین کی دعوت دیتے. انہی دنوں کا ایک واقعہ ہے کہ عمر ابن ابسا نامی ایک شخص بہت دور سے سفر کر کے آیا، اور اس نے سنا کہ ایک شخص ہیں وہ نئے دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو پوچھتے پوچھتے حضور کے پاس پہنچ گیا اور آپ سے پوچھنے لگا کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ انا نبی اللہ، میں اللہ کا نبی ہوں. پھر کہا ما نبی، یہ نبی کون ہوتا ہے؟ ارسلنی اللہ، میں وہ ہوں جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. بما ارسلک، آپ کو اللہ نے کس چیز کے ساتھ مبعوث کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بصلۃ الارحام وکسر الاصنام، کہ مجھے صلۃ الارحام یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنے اور بتوں کو پاش پاش کرنے کا پیغام دے کے اللہ رب العزت نے مبعوث کیا ہے. تو جب یہ بات سنی تو پھر پوچھا من معک فی ھذا الامر، کہ اس کام میں آپ کے ساتھ کس کس نے آپ کی بات میں لبیک کہی ہے؟ تو حضور کا کیا خوبصورت جواب تھا، فرمایا حر و عبد، کہ آزاد بھی میرے غلام ہیں، یعنی آزاد بھی میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں اور غلام بھی میرا کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور ساتھ ہی حضور نے حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کی طرف اشارہ کیا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ احرار میں سے تھے، حضرت بلال غلاموں میں سے تھے. اور یہ منظر جب عمر ابن ابسا نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ وہ نبی سچا نبی ہے کہ جس نے غلاموں اور آزاد لوگوں سب کے اوپر جو ہے وہ ایک یکساں اثر ڈالا ہے اور سب کو آپس میں جوڑ دیا ہے اور طبقاتی تقسیم کو ختم کر دیا ہے اور غریبوں اور امیروں کو قریب لے آیا ہے جو نبی. یہ منظر دیکھ کے عمر بن ابسا کے دل میں اسلام داخل ہوا اور کہنے لگا مجھے اجازت دیں کہ میں یہیں آپ کے ساتھ رہ جاؤں، میں آپ کا کلمہ پڑھوں، میں اسلام لے آؤں. کلمہ تو پڑھ لیا، لیکن حضور نے فرمایا آج کل ہم بڑی مشکل کا شکار ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہاں گزارا آپ نہیں کر سکیں گے، اور نہ ہی یہ حالات ہے کہ آپ یہاں رہیں، آپ اپنے دیس چلے جاؤ اور اپنی اہل و عیال میں جا کے رہو اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ مجھے ان پہ غالب کرے، پھر میں تمہیں بلاؤں گا، پھر آ جانا. تو وہ چلے گئے اور 15 سال کے بعد جب انہیں پتہ چلا کہ مکہ فتح ہوا ہے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح بن کے مکہ میں آئے ہیں، تو عمرو بن ابسا اپنی قوم کے ساتھ تشریف لائے اور پھر جب حضور کے سامنے آئے تو کہا حل تعرفونی،
کہ کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے؟ حضور نے فوراً فرمایا انت عمرو بن ابسہ، کہ تو عمرو بن ابسہ ہے، تو وہی ہے جو میرے پاس آیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور ان کو اپنی بازوؤں میں لے لیا، اور اس طریقے سے حضور نے دعوت اسلام کو ان دنوں میں بھی جاری رکھا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، چلتے ہیں اب پروگرام کے آخری سوال کی جانب کہ اس سوشل بائیکاٹ کا اختتام کب ہوا اور پھر کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کی؟ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو جم جاتا ہے۔ تو بالآخر جو ایک ظلم کے اختتام کا ایک دن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہی لوگوں میں سے حق کی آوازیں بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ 3 سال جب گزر گئے تو قریش نے دیکھا کہ کوئی نتیجہ تو نکل نہیں رہا، اور ہمارے اپنے ہی سارے لوگ ہماری آنکھوں کے سامنے جو ہیں وہ اس سوشل بائیکاٹ کو سہ رہے ہیں۔ تو کچھ منصف مزاج لوگوں نے آواز بلند کرنی شروع کی۔ 3 لوگوں کے نام سر فہرست تھے، مطعم ابن عدی، ابو البختری بن ہشام اور ہشام ابن عمر العامری۔ یہ وہی بندہ جس نے جو پہلے مدد کرتا۔ یہ تینوں بندے جو ہیں یہ آپس میں مشورہ کیا اور انہوں نے کہا بس بہت ہو گئی، اب ہمیں اس ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو حرم میں جاتے، جہاں کفار کی بیٹھک لگی ہوتی، تو وہ سب کے سامنے اونچی آواز سے کہنا شروع کر دیتے ھذہ صحیفۃ ظالمہ، کہ یہ جو تم نے معاہدہ لکھا ہے یہ ظلم کے اوپر مبنی ہے، اور ساتھ ہی کہتے کہ ان ھذہ الصحیفۃ لا بد ان یمزق، کہ یہ جو تم نے معاہدہ لکھا ہے اب اس کو پھاڑ دینا چاہیے، اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ تو ان کے اندر سے یہ آوازیں، حتیٰ کہ ابو سفیان ایک دن تقریر کر رہا تھا تو ایک بندہ انہی تینوں میں سے ابو البختری کھڑا ہوا اور اس نے ابو سفیان کے منہ پہ کہا کہ یہ ظلم اب ختم ہونا چاہیے اور اس صحیفے کا اب کوئی جواز جو ہے وہ باقی نہیں رہتا۔ جب اس طرف سے یہ آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں، ادھر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت یوں نازل ہوئی کہ حضرت جبرائیل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ان اللہ سلط علی ھذہ الصحیفۃ الارادۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے دیمک کو اس صحیفے کے اوپر اور اس معاہدے کے اس ٹیکسٹ کے اوپر مسلط کر دیا ہے، اور اب اس دیمک نے اس کے سارے الفاظ کو چاٹ لیا ہے، مگر جہاں پہ اللہ کا نام لکھا ہوا تھا بے اسمک اللہم، وہ لفظ صرف باقی ہے، دیمک نے اس کو نہیں کھایا۔ یہ دیمک بھی اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے۔ تو جیسے وہ چھری جو ہے وہ ویسا کو کاٹتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری نہ چل سکی، جیسے جو ہے وہ حضرت آگ سب کو جلاتی ہے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ بردن و سلامن اور گلزار بن گئی۔ اسی طرح یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت کی کا لشکر ہیں۔ تو اللہ نے جب اس دیمک کو حکم دیا تو اس نے اس ظالم صحیفے کو چاٹ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا حضرت ابو طالب کو بلایا، یہ ہر جگہ ان کا نام آ رہا ہے، اور یہ میں خود نہیں لے رہا، یہ سیرت لے رہی ہے، یہ تاریخ بول رہی ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ یہ حضرت ابو طالب کہاں سے آگے، بھائی یہ موجود ہے سیرت میں، یہ ان کی خدمات موجود ہیں۔ اور منصف مزاج بندہ وہ ہے کہ جو جس کا کنٹریبیوشن ہے اس کا اعتراف کیا جائے۔ حضرت ابو طالب کو بلایا اور آپ نے فرمایا اے میرے چچا جان، میرے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ اس صحیفے اور اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا۔ تو انہوں نے پوچھا ربا کا اخبرہ کا، کہ اے میرے بھتیجے کیا تیرے رب نے تجھے خبر دی؟ ہاں میرے رب نے مجھے خبر دی۔ تو وہ یہ پوچھ کے چلے گئے اور جتنے سرداران قریش کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے ان سے جا کے خطاب کیا اور کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے یہ بتایا ہے کہ اس کے رب نے، کیا بات ہے، کہ اس کے رب نے اس پہ دیمک کو مسلط کر دیا جو معاہدہ ہے، اور اس نے سوائے اللہ کے نام کے ہر چیز کا صفایا کر دیا ہے۔ تو اب تم داخل ہو جاؤ خانہ کعبہ میں اور اس صحیفے کو دیکھو، اور اگر میرا بھتیجا سچ کہتا ہے تو ہم اس معاہدے کا اختتام کرتے ہیں اور ہم سب پھر اس کھلی فضا میں سانس لیتے ہیں، اور تمہارا ظلم خود بخود اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا۔ تو انہوں نے یہ بات مان گئے کیونکہ انہوں نے تو یقین ہی نہیں تھا کہ ایسے ہو سکتا۔ تو واقعتاً جب وہ کھولا گیا اور اس صحیفے کو نکالا گیا، جو سرکار نے فرمایا تھا وہ بالکل برحق ثابت ہوا، اور ہر جگہ سے وہ دیمک نے اس کے الفاظ کو کھا لیا تھا اور اللہ رب العزت کا نام اس پہ باقی تھا۔ تو پھر اس طریقے سے خود بخود یہ ظلم جو ہے یہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ جو شب ابی طالب ہے اس کے محاصرے کا اختتام ہوا۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے نا، بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق، کہ ہم حق کے ساتھ باطل پہ ضرب لگاتے ہیں، جو باطل کے دماغ کے اوپر ضرب لگتی ہے، اور پھر باطل جو ہے وہ بالکل لرزہ براندام ہو کے گر جاتا ہے اور حق کو فتح نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حق کو پھر سے فتح مبین عطا فرمائی، اور جو ابو لہب جو سب سے بڑا
جو اس پورے محاصرے کے دوران خاندان بنو ہاشم میں ہوتے ہوئے بھی خاندان بنو ہاشم کے محاصرے میں شامل نہ ہوا، بلکہ ناز و نعم کی زندگی گزارتا رہا، وہ اندر اندر سے سوچا کرتا تھا کہ میری کیسی پالیسی اچھی رہی کہ میں نے سب کو شیب ابی طالب میں جو ہے وہ دھکیل دیا اور خود میں بڑی اچھی زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو اب جب سارے خاندان بنی ہاشم کے لوگ جو ہے وہ فتح و نصرت کے ساتھ واپس لوٹے، پھر سے زندگی کی طرف آئے، اور 3 سال کی مشقتیں بھی ان کا کمر نہ توڑ سکیں اور ان کی عظیمت اور پایہ استقلال میں کوئی لغزش نہ لا سکیں، تو پھر ابو لہب جو ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی اور وہ سخت بیماری میں مبتلا ہوا، اور ایک ایسی بیماری کہ جو جلدی بیماری تھی کہ اس کے بدن میں جگہ جگہ اس کی جلد پھٹ گئی اور اس کے جسم سے سڑاند اور بو اتنی پیدا ہوتی تھی کہ خود اس کی بیوی اور اس کے بچے اس کے قریب نہ جا سکتے۔ اسی حالت میں وہ مرا، حتیٰ کہ اس کی ڈیڈ باڈی کے قریب کوئی نہ جا سکا، اور بالآخر اسی کے گھر کی ایک دیوار اس کے اوپر گرا کے اس کو انہوں نے وہیں پہ دفن کر دیا، اور اس طریقے سے اس کا برا خاتمہ ہوا۔ اور قرآن کی یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، یہ تو اس کی زندگی میں نازل ہو چکی تھی، لیکن اس کو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن کے 30ویں پارے کا حصہ بنا دیا کہ آج مسلمانوں کا بچہ جب یہ صورت پڑھتا ہے تو دشمن اسلام پہ لعنت ہوتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ تو اس طریقے سے حق کو باطل پہ فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ تو یہ آج ہم نے جو ہے وہ شیب ابی طالب کے محاصرے کا ذکر کیا، اور کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ بھی بڑے مشکل پروگراموں میں سے ایک پروگرام ہے کہ جس کے اندر تذکرہ کرنا ایک سہانے روح ہے کہ جسے عام الحزن کہا جاتا ہے، جس میں حضور کے محبوب ترین ہستیاں اس دنیا سے رخصت ہوئیں، اور پھر طائف کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مزید جو ہے وہ ایک بڑی جو ہے تکلیف دہ اور ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ تو وہ سارا جو ہے واقعہ ہے اس کو کل کے پروگرام میں انشاءاللہ بیان کیا جائے۔ اچھا ناظرین کرام، سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اس کے بعد میں یہ آپ کو عرض کرتا چلوں کہ آج کے اس پروگرام میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، جس میں ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ، بنو ہاشم کے ساتھ، انہوں نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہ نہ کوئی چیز ان کے ساتھ خریدی جائے گی، نہ کوئی ان سے کوئی چیز بیچی جائے گی، نہ ان کے ساتھ نکاح ہوں گے، نہ بات چیت ہوگی، ہر ایک چیز کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت اور حوصلے پہ قربان جائیں کہ ان دنوں میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوصلے پست نہ ہوئے۔ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان کرنے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے نہ ہٹے، بلکہ دین اسلام کی تبلیغ ان دنوں میں بھی جاری رکھی۔ اور یہاں میں آپ کو یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ شیب ابی طالب کی وادی ہے، مسلمان بھی رہ رہے ہیں، اور مشرکین مکہ کے وہ لوگ جو بنو ہاشم کے خاندان میں سے تھے وہ بھی وہاں رہ رہے ہیں، دونوں مذہب کے لوگ ایک ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس سے ہمیں ایک درس ملتا ہے، اگر آج کے اس دور میں مسلمانوں کو کسی غیر مسلم معاشرے کے ساتھ رہنا پڑ جائے تو یہ ممکن ہے، مشکل نہیں ہے، پیار اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ بھی رہا جا سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان ایام میں بھی مشرکین مکہ نے رشتہ داری کا پاس رکھا، کچھ لوگ ایسے تھے وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، بنو ہاشم کے خاندان کی طرف کھانے کی کچھ چیزیں بھیجا کرتے تھے۔ تو ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ آج کے اس دور میں ہم رشتہ داری کو ختم کر بیٹھے ہیں، قطع تعلقی کو فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ ہمیں رشتہ داری کو قطع نہیں کرنا چاہیے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی ہے کہ اگر دنیا میں کسی بھائی کے پاس اس کا دوسرا بھائی اسے منانے کے لیے آتا ہے، راضی کرنے کے لیے آتا ہے، اور وہ اس سے راضی، حضور فرماتے ہیں تو پھر کل بروز قیامت حوض کوثر پہ ایسا شخص مجھ محمد کے پاس پانی پینے کے لیے نہ آئے، میں اس شخص کو وہاں پانی نہیں پلاؤں گا۔ ناظرین کرام، ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ درس دیا جا رہا ہے، یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، ان کے ساتھ میل ملاپ رکھیں، محبت کا رشتہ قائم رکھیں۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آخر ایک دن وہ آ گیا کہ جس دن مشرکین مکہ کے اس ظلم کی انتہا ہو گئی، ان کا یہ ظلم ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا۔ تو یہاں میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو بیت مقدس کے اوپر اسرائیلیوں کا ظلم جاری ہے، تو ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، یہ ظلم یقیناً ختم ہو جائے گا اور مسلمان فخر یاب ہوں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں میں پھر سے یہ دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات ان فلسطینیوں کی مدد فرمائے، یہ ظلم و ستم ختم ہو جائیں۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اپنے پروگرام کی اگلی نشست کی جانب۔ ابھی آپ کے سامنے خوبصورت گفتگو
گفتگو فرمائیں گے استاذ العلماء علامہ محمد فقیر اللہ خان صاحب، سینئر مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف۔ اس گفتگو کو سنیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا یہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے دن، نئے عنوان، نئے مہمان کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔ رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ